یاد رکھیے کہ مسلمانوں کا حق دبانا، ان کو کسی بھی طرح ستانا، ان کا دل دکھانا، یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اللہ عز و جل مسلمان کو بلا وجہ ستانے کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بے کیے ستاتے ہیں انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لیا، اور جو اس گناہ میں مبتلا ہوا توبہ نہ کی۔ حقوق العباد کا معاملہ تو علماء فرماتے ہیں کہ صرف توبہ سے معافی نہیں ملے گی، بندے سے بھی معاف کرانا ہوگا۔ تو جو اس گناہ کا مرتکب ہوا پھر توبہ بھی نہ کی تو وہ عذاب نار کا مستحق و حقدار ہوا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم۔ ترجمہ کنز الایمان کہ بے شک جنہوں نے ایذا دی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ اللہ عز و جل نے مسلمان کے حقوق کی پاسداری نہ کرنے، اسے ظلم و ستم کا نشانہ بنانے والے کو عذاب نار کی وعید سنائی ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی احادیث مبارکہ میں اس کی ممانعت ہوئی۔ چنانچہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اس ضمن میں اپنے رسالے ظلم کا انجام میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حقوق العباد کا معاملہ یہ بڑا نازک ہے، مگر آج کل باقی کا دورہ ہے، عوام تو کجا، خواص کہلانے والے بھی عموماً اس کی طرف سے غافل رہتے ہیں۔ غصے کا مرض عام ہے، اس کی وجہ سے اکثر خواص بھی لوگوں کی دل آزاری کر بیٹھتے ہیں اور اس کی طرف بالکل توجہ نہیں ہوتی کہ کسی مسلمان کی بلا وجہ شرعی دل آزاری گناہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف جلد 12 صفحہ 342 میں طبرانی شریف کے روایت کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی۔